درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد سیدنا ابراہیم اللہم بارک علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ یوسف کے اندر آپ حضرات قصہ یوسف کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر مصر کے بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے، اور پھر جو بادشاہ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے میں اجمالی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ابتدا سے لے کر واقعہ عرض کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ درمیان میں بامر مجبوری میں آپ حضرات کے سامنے حاضر نہ ہو سکا۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے حالات ذہن نشین نہ ہوں۔ آپ کی یاد آوری کے لیے دوبارہ سے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ابتدائی حالات کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹے جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا حسد کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، 1 چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ کے سامنے خواب کو بیان کیا۔ والد نے کہا کہ بیٹا اس خواب کا ذکر بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ باپ بھی وقت کے نبی تھے اور اس خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خواب بتلا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں حضرت یوسف کو رب تعالیٰ خاص مراتب عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، اور ادھر بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسد میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ اپنے اور باپ کے درمیان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال دیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ راغب تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، اور ان منصوبہ جات میں سے ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ یوسف کو قتل کر دیں۔ ان کا ایک بھائی یہودا تھا، اس نے اس کی مخالفت کی کہ قتل نہ کرو، کوئی اور راستہ اختیار کر لو۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں دور چھوڑ آئیں، اور اسی اثناء میں وہ اپنے بھائی کو لے کر گئے جنگل کی طرف، والد سے اجازت لے کر کہ ہم کھیل کود کے لیے جا رہے ہیں، اور ادھر جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ 3 دن 3 راتیں آپ کنویں میں رہے۔ اس کے بعد ایک قافلہ جو کنویں کے قریب سے گزر رہا تھا، مصر کی طرف عازم سفر تھا، اس نے پانی کی تلاش میں ڈول کنویں کے اندر پھینکا تو ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے، اس کو مصر کی بازار کے اندر جا کر بیچیں گے اور اعلیٰ قیمت ملے گی۔ بھائی بھی پیچھے تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچے، اور جب دیکھا کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گود لیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ تو ہمارا غلام ہے۔ قافلے والوں نے کہا اسے بیچو گے؟ کہا ہاں بیچ دیں گے۔ قیمت کیا طے ہوئی؟ 20 درہم۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلی مرتبہ جو بکے 20 درہم میں بکے، فلسطین کے جنگلوں میں، فلسطین کے جنگلوں میں پہلی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی، وہ کیا تھی؟ 20 درہم۔ 20 درہم میں خرید کر وہ قافلہ مصر کے بازار میں آیا، اور مصر کی منڈی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ بیچا۔ یہاں خریدنے والا مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ اس نے یوسف کو خریدا اور اپنے گھر لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی اچھی نگہداشت کرنا، ہو سکتا ہے اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہ تھی۔ یوسف علیہ السلام نے جوانی کے اندر قدم رکھا، انتہائی خوبصورت تھے۔ جوانی کے اندر قدم رکھا تو وہ عورت شیطانی بہکاوے میں آ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، یہاں تک کہ گناہ کی دعوت دے ڈالی، اور یہاں کہا کہ وقالت حیت لک، کہ اب تو آ جا، سارے دروازے بند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہا کہ وقالت حیت لک، اب تو آ جا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک نشانی دیکھ کر اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا اور بھاگنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بند دروازے کھلتے چلے گئے۔ آخری دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے سے زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیض کو پکڑا، جو پیچھے سے قمیض پھٹ چکی تھی۔ وہاں ان کی آپس میں گفت و شنید ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں پاک دامن ہوں، تیری بیوی نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، اگر چاہتا ہے تو کوئی گواہ مقرر کر لے۔ انہی کے خاندان کے ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ قمیض دیکھو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو کون سچا ہے؟ زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو کون سچا ہے؟ یوسف سچے ہیں۔ تو دیکھا گیا قمیض پیچھے سے پھٹی ہے۔ عزیز مصر نے اپنی انا کو بھی بچانا تھا، اپنے وقار کو بھی بچانا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ اس سے پہلے مصر کے بازار کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی ہے، ہر طرف چیما گوئیاں ہوئیں، یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا؟ ایک دعوت کا اہتمام کیا۔
مصر کی چیدہ چیدہ عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں چھری اور چاقو دے دیے، سامنے فروٹ رکھا، اور یہاں تک کہ حضرت یوسف کو کہا کہ باہر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو ان کے چاقو پھل فروٹ پر چلنے کے بجائے ان کی انگلیوں پر چل گئے۔ اس وقت یوسف کی بھیجنے والی کون تھی؟ عزیز مصر کی بیوی۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، تم مجھے کوستی تھی، میں پھر بھی کوشش کروں گی اسے اپنے جال میں پھنسانے کی، اگر یہ نہ پھنسا تو اسے میں جیل خانے میں ڈلوا دوں گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ جیل میں پہنچے تو دو قیدی اور تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب نچوڑ نچوڑ کے پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہے اور پرندے آ کر اس میں سے روٹیاں نوچ نوچ کر لے جا رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے کہ ایک کو آزادی ملے گی، دوسرے کو موت ملے گی۔ بالکل بعینی ایسا ہوا، جسے آزادی ملنی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کر دینا۔ وہ شخص بادشاہ کے دربار میں پہنچا، شراب نچوڑ نچوڑ کر پلانے لگا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد ہی نہ آئی۔ رب تعالیٰ نے اس کے ذہن سے نکال دیا، بھول گیا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، جو آیات میں نے آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ یہ مصر کے بادشاہ کا خواب ہے۔ خواب کیا تھا؟ اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر 7 موٹی تازی گائیں دیکھی اس نے کہ ان کو کمزور اور لاغر گائے کھا رہی ہیں۔ پھر اس نے دیکھا 7 سنبلات خضر واخر یابسات، 7 سرسبز خوشے ہیں اور ان کے ساتھ خشک خوشے ہیں جو ان کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ خواب یہ تھا، بادشاہ نے دیکھا 7 موٹی تازی گائے ہیں جو سمندر سے نکل رہی ہیں اور انہیں لاغر گائیں کھا رہی ہیں، لیکن کھانے کے باوجود ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، وہ ویسی کی ویسی کمزور اور لاغر ہیں۔ اور ساتھ اس نے یہ دیکھا کہ 7 سرسبز خوشے ہیں۔ خوشہ گندم کے خوشے ہوتے ہیں نا، جن کے اندر دانے ہوتے ہیں۔ 7 خوشے دیکھے اس نے کہ جو سرسبز ہیں، اور ان کے ساتھ 7 خشک خوشے ہیں جو سرسبز خوشوں کو لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ خواب دیکھا بادشاہ نے، اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، اپنے رؤساء کو بلایا، تمام کرسی نشینوں کو بلایا، اور ساتھ ساتھ مصر کے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا، اور کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر دو۔ اپنا خواب ان کے سامنے بیان کیا۔ جب درباریوں نے بادشاہ کی اس گفتگو کو سنا تو قالوا اضغاث احلام، ان درباریوں نے کہا یہ تو کوئی پریشان قسم کے خیالات ہیں۔ بسا اوقات انسان دن کو سوچتا رہتا ہے، رات کو خواب میں وہی کچھ آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی پریشان کن خیالات ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ان جیسے خیالات کی تعبیر بتانے کا علم نہیں رکھتے۔ یہ پریشان کن خیالات ہیں، ہم ان خیالات کی تعبیر بتانے کا علم نہیں رکھتے۔ مصر کے بڑے بڑے نجومی موجود ہیں، بڑے بڑے دانشور موجود ہیں، سب نے اپنے جہل کا اعتراف کیا کہ ہم نہیں بتا سکتے۔ یہ گفت و شنید ہو رہی تھی کہ اسی دوران
وہ شخص جو 2 قیدیوں میں سے ایک تھا، جسے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی کہ تو بادشاہ کو شراب نچوڑ کر پلائے گا، وہ بھی وہاں کھڑا تھا۔ اسے اچانک یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ اس نے کہا وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور ایک لمبے عرصے کے بعد اسے یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ، میں آپ کو خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہوں، پر اس کے لیے شرط یہ ہے فارسلون، مجھے قید خانے میں بھیج دو۔ میں آپ کو خواب کی تعبیر لا کر دیتا ہوں، آپ مجھے قید خانے میں بھیج دیں۔ پھر اس نے اپنی ساری روداد سنائی کہ قید خانے کے اندر ایک بزرگ شخصیت ہے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کے اس خواب کی تعبیر بتلا دیں گے، آپ مجھے جیل خانے میں بھیج دیں۔ بادشاہ نے اس کو جیل خانے میں بھیج دیا۔ اب وہ شخص جیل خانے میں پہنچا۔ یوسف ایھا الصدیق، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اتنی ہی بات کرتا ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ ہو۔ باقی صاحب عقل صاحب علم شخص، یہاں اجمال ہے، اس کی تفصیل احادیث کی روشنی میں علماء مفسرین نے جو لکھا ہے اس کی روشنی میں وہ جان سکتا ہے۔ وہ شخص پہنچا جیل خانے میں اور اس نے جاتے ساتھ ہی کہا یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، افتینا، تم ہمیں ایک خواب کا مطلب تو بتلاؤ۔ خواب کیا ہے؟ فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ اب اس نے وہی خواب ذکر کیا جو بادشاہ نے ذکر کیا تھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، ان کو 7 پتلی لاغر دبلی گائے کھا رہی ہیں، 7 سرسبز خوشے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ خشک قسم کے خوشے لپٹے ہوئے ہیں۔ اب اس نے یوسف کو خواب بتلایا۔ اب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی۔ اب یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، ایک تو خواب کی تعبیر بتلا دینا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی اور خوشخبری بھی سنائی۔ 3 جواب دیے یوسف علیہ السلام نے۔ یہ نہیں کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، مجھے جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، پہلے مجھے جیل خانے سے نکالو پھر میں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا۔ علم پہ گھمنڈ نہیں کیا۔ آج جسے 2 لفظ پڑھنے آ جائے نا، اپنے آپ کو علامہ اور مفتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کوئی اسے پوچھنے آئے تو پہلے تو اس کی اکڑ پن ختم نہیں ہوتی۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں حضرت یوسف کے اخلاق پیدا ہو جائیں، معاشرہ پرامن ہو جائے۔ دیکھیں اس شخص کی مجبوری تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی شخص کسی کے پاس مجبور ہو کے چلا جائے نا، اس کی مجبوری کے کتنے ناجائز فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھا اب تو پھنسا ہے نا، اب تو میں تمہیں بتلاؤں گا، پہلے میرا یہ کام کرو، میرا یہ کام کرو، میرا یہ کام کرو۔ نہیں، بتلایا گیا کہ دیکھو حسن یوسف بھی ہے اور اخلاق یوسف بھی ہے۔ اخلاق یوسف کیا ہے؟ پوچھنے والے نے تعبیر پوچھی، بتلانے والے کون؟ یوسف۔ تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی اور خوشخبری بھی سنائی۔ تعبیر کیا بتلائی؟ اس شخص نے کہا نا کہ یہ خواب ذکر کیا اور ساتھ کہا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، اے یوسف مجھے تعبیر بتا تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ حقیقت جان لیں۔
اس حقیقت سے مراد یہ ہے تاکہ وہ آپ کی علمیت کے بارے میں جان سکیں، تاکہ وہ آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچان سکیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی، قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال تک زمین میں غلہ اگاؤ گے، 7 سال تک زمین میں غلہ اگاؤ گے۔ تدبیر بتلائی، فما حصدتم فذروه في سنبله، اس دوران جو فصل کاٹو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، جو فصل کاٹو گے نا ان کو بالیوں میں خوشوں میں رہنے دینا۔ گندم کاٹتے ہیں نا، اس کے خوشے ہوتے ہیں، پھر اس کے دانے نکالے جاتے ہیں تھریشر میں، دانے الگ ہو جاتے ہیں، بھوسا الگ ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سال تک غلہ اگاؤ گے نا، اور جو غلہ کاٹو گے اس کو خوشوں سے نہ نکالنا، ان کو خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ الا قلیلا مما تاکلون، مگر اتنا ہی خوشوں سے نکالنا جتنا تم کھا سکتے ہو۔ یہ تدبیر بتلائی۔ پھر بتلایا ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون، 7 موٹی گائیں کہ تم 7 سال تک غلہ اگاؤ گے۔ تعبیر تدبیر یہ کہ ان میں سے غلہ نکالنا نہ، رکھ چھوڑنا، اتنا ہی نکالنا جتنے تمہیں ضرورت ہے۔ پھر وہ لاغر گائے جو موٹی گائے کو کھا رہی تھی، خشک خوشے جو سرسبز خوشوں سے لپٹے ہوئے تھے، اب خشک خوشوں اور لاغر گائیوں کے متعلق بتایا۔ ثم یاتی من بعد ذلك 7، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے، شداد جو بڑے سخت ہوں گے، یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون، وہ اتنے سخت ہوں گے کہ جو کچھ تم نے ذخیرہ کر رکھا تھا وہ 7 سال اس ذخیرے کو کھا جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا الا قلیلا مما تحصنون، تھوڑا سا بچا کے رکھنا، اس میں سے تھوڑا سا پھر بچا کے رکھنا، تھوڑا سا پھر بچا کے رکھنا، تاکہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر فصل کی بجائی کے لیے تمہارے پاس بیج موجود رہیں، تمہارے پاس بیج موجود رہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے پھر تدبیر بتلائی، کہا کہ وہ 7 کمزور گائیں اور 7 کمزور خوشے خشک خوشوں سے مراد یہ ہے کہ 7 سال قحط کے آئیں گے، ان قحط کے اندر، قحط کے سالوں کے اندر وہ جو تم نے غلہ اکٹھا کر رکھا تھا وہ غلہ تم کھا جاؤ گے، وہ غلہ تقسیم کر دینا۔ اور یاد رکھنا اللہ قحط سے محفوظ رکھے، اللہ قحط سے محفوظ رکھے۔ قحط تاریخ بھری پڑی ہے، ایسے ایسے قحط سالی بھی آئی ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھا لیا تھا، اتنا سخت قحط بھی آیا ہے۔ لوگ چمڑا اور بھوسا کھانے پر مجبور ہو گئے، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، ایسے قحط بھی آئے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں قحط سالی سے محفوظ رکھنا، قحط سالی سے محفوظ رکھنا۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی کہ ان 7 سالوں کے اندر جو قحط کے ہوں گے وہ غلہ تم کھاؤ گے، لیکن اس میں سے تھوڑا سا محفوظ رکھنا۔ پھر خوشخبری دی، ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس کے اندر بارشیں برسیں گی، تم یہ بچا ہوا غلہ
بوگے اللہ فصل نکالے گا، سبزیاں ہوں گی، ترکاریاں ہوں گی، اناج پیدا ہوگا، اور اتنا اناج پیدا ہو جائے گا، اتنا پھل آ جائے گا، اتنے فروٹ آ جائیں گے، اتنے انگور آ جائیں گے، وفیہ یعصرون، کہ اس میں سے تم شیرہ نچوڑو گے۔ پھر آئے گا خوشحالی کا دور، آئے گا، پھر بارشیں ہوں گی، پھر غلہ اگے گا، پھر اناج پیدا ہوگا۔ یہ بتلایا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ دیکھیں، تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی، اور خوشخبری بھی سنائی۔ اب یہ ساری باتیں لے کر وہ شخص، کون شخص؟ وہی قیدی پہنچا بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے جا کر خواب کی تعبیر بتلائی۔ وقال الملک ائتونی بہ، اب بادشاہ نے جب اس تعبیر کو سنا تو اس نے کہا فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم قال ما حطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسی قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصل الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین ذلك ليعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ بادشاہ نے کہا فلما جاءہ الرسول، اس شخص کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جس شخص نے یہ تعبیر بتلائی ہے اس کے علم سے یہ لگتا ہے کہ وہ عام شخص نہیں ہے، اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ اب ایلچی، سفیر پہنچا جیل میں، اور اس نے جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ بادشاہ بلا رہا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام فوراً تیار نہیں ہوئے کہ مجھے بادشاہ بلا رہا ہے، نہیں، بلکہ اس ایلچی کو کہا قال ارجع الی ربک، لوٹ اپنے مالک کی طرف، جا اپنے بادشاہ کے پاس۔ فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، اپنے بادشاہ کو کہو جا کر کہ ان عورتوں سے پوچھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ جاؤ بادشاہ کے پاس اور ان بادشاہ کو کہو ان عورتوں سے پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے کہ ان کا کیا قصہ ہے، ان کا کیا قصہ ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے اس ایلچی کے بھیجنے سے سمجھ چکے تھے کہ بادشاہ اب مجھے کوئی مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے، تو میں اس مرتبے پہ بیٹھنے سے پہلے اپنی پاک دامنی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر جو تہمت لگی تھی نا، میں اس تہمت سے پاک ہونا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ جھوٹی تہمت لگی تھی۔ بادشاہ کو کہو کہ ان عورتوں سے پوچھے۔ اب یہاں اخلاق یوسف دیکھیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ کو کہو زلیخا سے پوچھے، کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا، کسی کی تذلیل مقصود نہیں ہے۔ عیبوں پہ پردے رکھنا یہی اسلام کا شیوا ہے۔ کسی کو نامینیٹ نہ کرو۔ دیکھو یوسف علیہ السلام تہمت کس نے لگائی تھی؟ زلیخا نے لگائی تھی نا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ زلیخا سے پوچھے، بلکہ اس نے مطلقاً بات کی کہ ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے کہ ان کا کیا قصہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے عیب کا تمہیں پتہ چل جائے تو براہ راست اس شخص کا نام لے کر اس کے عیب کو ظاہر نہ کرو، اس کے عیب کو ظاہر نہ کرو۔
اب بادشاہ نے پھر ان عورتوں کو بلایا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ تمہارا کیا قصہ تھا؟ بادشاہ نے پوچھا ان عورتوں سے، تمہارا کیا قصہ تھا کہ تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرہ برابر بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ دیکھیں جو صبر کرتا ہے، اللہ کے دامن کو تھامے رکھتا ہے، استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پاک دامنی بیان کروا دی نا پھر انہی عورتوں سے، پھر وہ زلیخا بھی بولی، زلیخا بھی ان عورتوں کے ساتھ تھی، زلیخا نے بھی اظہار کیا، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا اب تو حق بات سب پر کھل گئی ہے، الآن حصحص الحق، اب تو حق بات سب پر کھل گئی ہے، انا راودتہ عن نفسی، میں ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی، میں ہی یوسف کو ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یوسف تو بالکل سچے تھے، حقیقت یہ ہے کہ یوسف بالکل سچے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ جسے میں گھر میں اپنا بیٹا بنا کے لایا تھا اس نے میرے گھر میں خیانت نہیں کی، اس نے میرے گھر میں خیانت نہیں کی، دنیا والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ گھر میں کسی کو لے کر آؤ تو وہ گھر والوں کے ساتھ کبھی خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، جو خیانت کرتے ہیں، جو خیانت نہیں کرتا اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اور جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو خیانت کی برائی سے محفوظ رکھنا، اور اے اللہ ہمیں سب کو تادم آخر امانت والی پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دینا، آمین ثم آمین۔